نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میرے اس یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سوشل میڈیا دور کے اندر ہم دین کے پیغامات کو ہر گھر گھر کیسے پہنچائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل اسلامی معلومات کا مجموعہ، اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن آل پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والے ایڈیوز اور ویڈیوز کا پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہو سکے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہمیں حوصلہ افزائی ملتی رہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا موضوع ہے زہد و رفاق کا بیان کا چھٹا حصہ، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ کلک کر کے سماعت ضرور فرمائیں۔ تندرستی اور فراغت کے بارے میں لوگ دھوکے میں ہیں۔ گانا دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ اس موضوع پر ہم آپ کے سامنے حدیث مبارک پیش کریں گے، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ تندرستی اور فراغت کے بارے میں لوگ دھوکے میں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں انتہائی اہم ہیں جن کے معاملے میں بہت سے لوگ دھوکہ اور نقصان اٹھا رہے ہیں: تندرستی، فارغ البالی، خوشحالی۔ فائدہ: تندرستی کا مطلب ہے اعضاء و جوارح کا ٹھیک ڈھنگ سے کام کرنا، اور فارغ البالی کا مطلب یہ ہے کہ بلا محنت و مشقت آدمی کی ضروریات زندگی کفایت کے ساتھ پوری ہو جاتی ہوں، دل میں معاش کے بارے میں کوئی فکر نہ رہتی ہو۔ حدیث پاک کا حاصل یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ان دونوں نعمتوں کی قدر نہیں کر پاتے ہیں کہ فرصت کے اوقات کو غنیمت جان کر کچھ نیکیاں کر لیں، یا ان اوقات کو آخرت کی تیاری میں صرف کر لیں تاکہ وہاں پچھتانا نہ پڑے۔ گانا دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے، یعنی گانا نفاق کا ذریعہ اور اس تک پہنچانے کا سبب بنتا ہے۔ حدیث پاک میں امت مسلمہ کو خاص انداز میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ گانے بجانے سے اپنے آپ کو بچانے کی بے انتہا فکر کی جائے، مگر حال یہ ہے کہ آج امت کا ہر طبقہ بالخصوص نوجوان نسل تو گانا سننے سنانے میں اس قدر مست ہے کہ غیرت مند آدمی امت کی اس بے رح روی سے شرمسار ہے۔ گھروں میں، راستوں میں، پیدل چلتے اور سواریوں میں ہر جگہ گانے کی وبا عام ہے۔ پہلے زمانے میں تو یہ ذرا مشکل بھی تھا، لیکن آج کل موبائل نے گانے بجانے کو ایک دم سے عام کر دیا ہے۔ کتنے نوجوان تو ایسے ہیں کہ گانا سنے بغیر انہیں نیند نہیں آتی، اور اٹھتے ہی گانے سے دل بہلاتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایسے حالات میں خیر و بلائی کا حصول کیوں کر ممکن ہے۔
اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس بلائے بے درماں سے پوری امت کو حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اس مختصر سی ایڈیو کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ دینی پیغامات کو سننے کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے آل بٹن پر بھی کلک کریں، کمنٹ بھی کریں اور اس آئیڈیو کو لائک کریں۔ دیجیے شفیق الاسلام کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔